الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 176. یہ سورۃ النساء کی آخری آیت اور آیت نمبر 176 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یستفتونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ لوگ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، وہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یفتیکم، تمہیں مسئلہ بتلاتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ، اگر کوئی شخص ہلاک، وفات پا جائے، لیس لہ، نہ ہو اس شخص کے لیے، ولد، اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ، اور ہو اس شخص کے لیے ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے نصف ہوگا، آدھا ہوگا اس میں سے، ما ترک، جو اس شخص نے مال چھوڑا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ شخص اور وہ بھائی، یَرِثُهَا، اس بہن کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں بہنوں کے لیے 2/3 ہوگا، مما ترک، اس مال میں سے جو اس بھائی نے چھوڑا.
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں وہ بھائی کچھ مرد اور کچھ عورتیں، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے، مثل، برابر ہوگا، حظ الانثیین، دو بہنوں کے برابر، تو مرد کے لیے دو بہنوں کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورۃ النساء کا ان آیات کریمہ پر اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء کے شروع میں وراثت کے احکامات و مسائل بیان ہوئے، اور جب اللہ رب العزت سورۃ النساء کا اختتام فرما رہے ہیں تو وہ بھی وراثت کے مسائل پر اختتام فرما رہے ہیں۔ جب مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کرنا، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کے کفن دفن کے انتظامات کرنا، غسل کے انتظامات کرنا، کہ جو اس شخص کو غسل دینے والا ہے وہ اگر غسل دینے کے لیے اجرت طلب کرتا ہے، معاوضہ طلب کرتا ہے، قیمت طلب کرتا ہے، تو اس شخص کو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے غسل دینے کی اجرت ادا کی جائے گی، کفن اس کا خریدا جائے گا، قبر بنانے کے کھدائی کے لیے جو اجرت اگر کوئی شخص لے تو اس کی اجرت ادا کی جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر اس شخص پر دیکھا جائے گا کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر اس شخص پر کسی کا قرض ہے تو اس کے مال میں سے اس فوت شدہ شخص پر جو قرضہ تھا جن لوگوں کا، ان قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، حتیٰ کہ اگر اس شخص نے اپنی زوجہ کا، اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے اس کی بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے گا، اور جب قرضہ ادا ہو گیا پھر بھی مال بچا ہے تو پھر دیکھا جائے گا اس بچے ہوئے مال میں سے کہ آیا اس شخص نے کسی کے لیے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی، اگر وصیت کی ہے تو پھر اس کے کل مال میں سے جو تیسرا حصہ ہے اس تیسرے حصے میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا، بشرطے کہ اس شخص نے وصیت جائز کام کی ہو، برے کام کی نہ کی ہو، ناجائز کام کی نہ کی ہو، گناہ کی نہ کی ہو۔ مثلاً وہ شخص مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا، کچھ لوگوں کو بلانا، قرآن مجید پڑھوانا اور ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا، ان کو پیسے ادا کرنا، تو ان کی خدمت کرنا، تو اگر ایسی وصیت کرے گا تو اس کی وصیت نافذ نہ ہوگی، کیونکہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا یہ منع ہے،
اور ایصال ثواب کرنے کے لیے اجرت طلب دینے کے لیے لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بلانا یہ بھی ممنوع ہے۔ تو ایسی وصیت اگر وہ نافذ کر گیا ہے تو وہ نافذ نہیں کی جائے گی، یا کسی گناہ کے کام کی وصیت کی تو وہ بھی نافذ نہ ہوگی۔ تو جائز کاموں پر، جائز امور پر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر جو مال بچا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو 2/3 مال بچا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو مرنے والے کے مرنے کے بعد اس انداز سے اس کے ترکے کا استعمال کیا جائے گا۔ ورثاء کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اس حکم ہے کہ وہ اس کے ترکے کو اس انداز میں تقسیم کرے۔ یہ پہلے مسئلہ بیان ہوا شروع میں کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے پوتے نہیں ہیں، اس کی پوتیاں نہیں ہیں، اس کے باپ نہیں ہے، اکیلی ہے، تو اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کا مال، اس کے مال کا تیسرا حصہ، جبکہ اس عورت کا بھائی ہے اور بہنیں بھی ہیں، تو ان میں اس عورت کا مال تقسیم ہوگا اور سب کو برابر ملے گا۔ جتنا مرد کو ملے گا اتنا ہی عورت کو ملے گا۔ یہ آیت کریمہ جو آج آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اس مرد یا اس عورت کا تذکرہ فرمایا جن کے اصول اور فروع نہ ہو، یعنی باپ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، پوتے نہ ہوں، پوتیاں نہ ہوں، تو ایسا بھائی، ایسی بہن، اللہ رب العزت نے ان کا یہاں پر مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھا جائے گا وہ بھائی اور بہن باپ شریک ہیں یا ماں شریک ہیں، یعنی حقیقی بھائی اور بہن ہیں یا صرف باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، ایسے بھائی اور بہن۔ تو ان کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، کہ بھائی اور بہن ہیں مرنے والے کی، لیکن اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، پوتے نہیں ہیں، پوتیاں نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، لیکن اس کے بھائی ہیں اور بہن ہیں۔ پھر وہ بھائی اور بہن یا تو حقیقی ہیں، یعنی ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، یا پھر وہ بھائی اور بہن ایسے ہیں کہ جن کا باپ تو ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہیں۔ تو ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ ایسے مرنے والے کے بھائی اور بہن کے بارے میں کہ جس مرنے والے کا نہ تو باپ ہے یعنی اصول نہیں ہے، نہ ہی اولاد ہے، نہ ہی پوتے ہیں، نہ ہی پوتیاں ہیں، یعنی فروع نہیں ہیں، لیکن مرنے والے کے بھائی اور بہن ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا وہ بھائی اور بہن حقیقی ہیں یا بھائی اور بہن ایسے ہیں جن کا باپ تو ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہیں، یعنی اس کے بھائی اور بہن کے باپ نے شادیاں کی لیکن باپ ایک ہے، تو ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، کس طرح وراثت کو تقسیم کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا اور بتلایا کہ یستفتونک، وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے
مسئلہ بتلاتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے اصول اور فروع نہ ہو، یعنی باپ بھی نہ ہو اور اس کے اولاد بھی نہ ہو، اور اولاد میں بیٹے آتے ہیں، اگر بیٹے ہوں تو پوتے محروم ہوتے ہیں، اگر بیٹے نہ ہوں تو پوتے حقدار ہوتے ہیں، تو اولاد میں اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں، پوتے بھی نہیں ہیں، پڑ پوتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر دیکھا جائے گا اس کے اصول میں کوئی ہے تو اصول میں بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسے مرنے والے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس مرنے والے شخص جس کی اصول نہیں، فروع نہیں، تو اس کے کیا کوئی بھائی بہن وغیرہ ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، تو اس کے بارے میں بتلایا۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، لیس لہ، نہ ہو اس شخص کے لیے ولد، اولاد، وَلَهُ اختن، اور ہو اس شخص کے لیے ایک بہن، اولاد نہیں ہے اور بہن ایک ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے اس کے ترکے میں سے آدھا مال ملے گا۔ اب وہ آدھا مال ہے، اس کے چاہے مکانات ہوں، چاہے اس کی زمینیں ہوں، چاہے اس کی دکانیں ہوں، چاہے اس کے پلازے ہوں، چاہے اس کے گھر کا ساز و سامان ہو، اس سارے مال میں سے آدھا مال اس کی بہن کو ملے گا جو شخص مرنے والا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ مرنے والا اس بہن کا بھائی اور یہ بہن اس کی وارث، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد، اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ دو بہنیں، پہلے تو یہ تھا وَلَهُ اختن، ایک بہن، تو پھر کیا ہے آدھا مال مل رہا، لیکن اگر ہوں وہ دو بہنیں، ایک نہیں بلکہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر ان دونوں بہنوں کو 2/3 مال ملے گا، اس کے ترکے میں سے 2/3 مال ملے گا۔ اور اگر ہوں اس مرنے والے کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں، بھائی بہن، یعنی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، تو پھر اس صورت میں پہلے تو مسئلہ یہ تھا صرف بہنیں ہی ہوں، یا تو ایک بہن ہوگی یا پھر دو بہنیں ہوں گی، اگر تو ایک بہن ہے تو آدھا حصہ ملے گا اس کے کل مال میں سے، اور اگر دو بہنیں ہیں تو اس کے مال میں سے 2/3 دونوں بہنوں کو ملے گا، تو تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کے اگر وصیت کی ہے تو اس میں ادا کیا جائے گا، اور اگر ہوں اس کے بھائی بھی اور بہنیں بھی، کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں ہیں، تو اس صورت میں پھر وراثت اس انداز میں تقسیم ہوگی کہ بھائیوں کو دو بہنوں کے، ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر ملے گا، یعنی پھر برابری نہیں ہوگی، پھر بھائی کو جتنا دو بہنوں کو ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا۔ فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو بہنوں کے برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ احکامات تمہیں تمہارا رب بیان فرما رہا ہے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اگر اس لیے تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن 60 سال لوگ عبادت کرنے والے ہوں گے جن کو اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر 60 برس انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، حج بیت اللہ کیا ہے، صدقات کیے ہیں، خیرات کی ہیں، 60 سال ان کی عبادت میں گزر گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ ان لوگوں نے بہنوں کا
بیٹیوں کا پھوپھیوں کا حق وراثت ادا نہ کیا، حق وراثت ادا نہ کرنے کی بنا پر، حق وراثت ادا نہ کرنے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 سال ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ تو آج لوگ ہیلے کرتے ہیں۔ ہیلے کس طرح کرتے ہیں کہ بیٹی پر خرچ کیا ہے، بہن پر خرچ کیا ہے۔ کس طرح خرچ کیا ہے کہ بھائی اس کا ہم نے تعلیم دلوائی، اس کی شادی کی، اس کی شادی پر خرچ کیا، اس کے جو ہے شادی کے انتظامات کیے، گاڑیاں دی، جہیز دیا، بہت سارا مال اس پر خرچ کیا ہے۔ عیدین پر ان پر ہم عیدی ان کے لیے بھیجتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے آئے ہیں، خرچ کرتے چلے آئے ہیں، تو اس لیے ان کا اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو حق دیں اور وراثت ان کو تقسیم کریں۔ تو اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھا جائے کہ اچھا اس بیٹی کو، اس بہن کو کہ تم نے اس کی شادی بھی کی، شادی پر خرچ بھی کیا، تعلیم پر خرچ بھی کیا، پھر اس کے اچھے شادی کے انتظامات کر اس کے لیے رخصتی بھی اس کی اور عیدین کے موقع پر عیدیاں بھی خوب بھیجی، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کیا جو تمہارے لڑکے ہیں، جو تمہارے بیٹے ہیں، کیا تم انہیں عیدی نہیں دیتے؟ کیا تم ان کی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے؟ کیا تم جب ان کی شادیاں کرتے ہو بیٹوں کی تو ان کی شادیوں پر دھڑلے سے خرچ نہیں کرتے؟ اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر بیٹوں کو بھی محروم کرو وراثت سے۔ تو جس طرح بیٹیوں پر خرچ کیا جاتا ہے بیٹوں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، جس طرح بیٹیوں کے شادی پر جو ہے شادی کے انتظامات کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اسی طرح بیٹوں کی شادیوں پر بھی خرچ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس طرح بیٹیوں کا وراثت میں حق، بیٹوں کا وراثت میں حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی وراثت میں حق ہے اور وہ انہیں ملنا چاہیے۔ تو فرمایا صرف بیٹیاں یوں کہہ دیں کہ معاف کر دیا میں نے، تو ان کے صرف معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کیا جس وقت معاف کیا تم نے ان کے لیے ان کے حق جو پہنچتا تھا جائیداد میں، مال میں، کیا تم نے اس کی رجسٹری کرا دی، انتقال کرا دیا، قبضہ دلوا دیا؟ 2-3 سال انہوں نے اس جائیداد کو برتا، اس مکان کو برتا، استعمال کیا، اس کے بعد وہ اگر معاف کر رہی ہے تو یہ قبول ہے۔ اگر آپ نے اس کا رجسٹری نہیں کروائی، انتقال نہیں کروایا، بیٹی کو، بہن کو اس کا قبضہ نہیں دیا، اور پھر بہن یہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا، تو شریعت صرف اس کی زبانی اس معاف کرنے کو قبول نہیں کرے گی، یہاں تک کہ آپ اس بیٹی کو، اس بہن کو اس کا مالک بنا دے، اس کو قبضہ دے دے، اور پھر 2-4 سال اس کا استعمال کرے۔ استعمال کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں، من میں آئے یہ بات میں یہ دے دوں اپنے بھائیوں کو دے دوں، تو یا معاف کر دوں اور یہ جائیداد ان کے سپرد کر دوں، تو پھر یہ وہ کر سکتی ہے۔ لیکن جب اس کو قابض ہی نہیں کیا، اس کو مالک ہی نہیں بنایا، رجسٹری انتقال ہی نہیں کی، تو صرف زبانی اس کو معاف کرنے کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، اس کی معافی شریعت قبول نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں، تم کتنا حق والوں کو ان کا حق دیتے ہو، کتنا اپنے رب کے حکموں پر عمل کرتے ہو، اللہ رب العزت خوب تمہیں جانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ پر سورۃ النساء کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔